بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے انا اور انا پڑھنے کے مقامات۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے جملے کے شروع میں انا آتا ہے، درست ہے جملے کے شروع میں انا آتا ہے۔ آگے جز نمبر 2 ہے عالمہ شاہدہ کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، درست یہ ہے عالمہ شاہدہ کے بعد انا آتا ہے جب کہ خبر پر لام ہو، یا دوسری طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں عالمہ شاہدہ کے بعد انا آتا ہے جب کہ خبر پر لام نہ ہو۔ آگے جز نمبر 3 ہے حرف تنبیہ اور جر کے بعد انا آتا ہے، درست یہ ہے حرف تنبیہ کے بعد انا اور حرف جر کے بعد انا آتا ہے۔ آگے جز نمبر 4 ہے جواب قسم کے شروع میں انا آتا ہے، درست یہ ہے جواب قسم کے شروع میں انا آتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے اس کا جز الف، اس میں خالی جگہوں کو انا اور انا سے پر کرنا ہے۔ تو پہلا جو جملہ ہے، پہلا جو جز ہے اس میں خالی جگہ ہے، آگے ہے اللہ رحیم، تو شروع میں انا آئے گا، بن جائے گا ان اللہ رحیم۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو آسان ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلال شریف منصوب لفظاً، انا کا اسم، رحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں انا، رحیم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک اللہ مہربان ہے۔ آگے دوسرا جز ہے یقولو، آگے خالی جگہ ہا بقارتن، تو یہاں پر انا پڑھیں گے کیونکہ قال یقولو اور اس کے جو مشتقات ہیں اس کے بعد انا پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقولہ جملہ ہوتا ہے۔ تو اس کی اب پورا جملہ بن گیا یقولو انہا بقاراتن۔ اب اس کی ترکیب کریں تو یقولو، یہ قالا یقولو سے مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے غائب، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ساتھ جو ضمیر آ یہ ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم، بقاراتن مرفوع لفظ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ مقولہ ہے، یقول فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے کرہتو خالی جگہ ہو جاہلن، تو اب یہاں پر انا پڑھیں گے۔ انا اور انا پڑھنے کا جو سادہ سا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کی جگہ پر انا پڑھا جاتا ہے اور جملے کی جگہ پر انا پڑھا جاتا ہے۔ باقی اس کی جو تفصیل ہے وہ سبق کے اندر بیان ہو چکی ہے، یعنی ان مقامات کی جو تفصیل ہے، باقی سادہ قاعدہ یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی کرہتو یہ فعل فاعل ہے، اب اس کے بعد آگے مفعول آئے گا، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، تو اگر کوئی جملہ بنے تو گویا کہ وہ مفرد کی جگہ پر ہے، تو اس لیے اب انا پڑھیں گے۔ اور اگر جملے کے مقام ہو جس طرح ابتدا ہوتی ہے یا قال یقولو کے بعد مقولہ جملہ ہوتا ہے تو وہاں پر انا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر انا پڑھیں گے، جملہ بن جائے گا کرہتو انہو جاہلن۔ ترکیب کریں تو کرہتو یہ ماضی کا صیغہ ہے، کارہا یکراہو سے صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اسے ہی موصول عرفی کہتے ہیں، ساتھ جو اس کے ضمیر ہے ہا ضمیر منصوب متصل یہ اس کا اسم ہے اور یہ غائب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے ہے جاہلن، تو جاہلن اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو جاہلن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا موصول عرفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اگر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ پھر مفرد کی تعویل میں کہہ لیں یا مصدر کی تعویل میں کہہ لیں ہو کر یہ مفعول بہ بنے گا، اور اگر اس کو انا کو موصول عرفی کہیں تو پھر اس کو موصول عرفی رہنے دیں گے۔ آگے جو ہے نا انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس موصول عرفی کا صلہ ہوگا، تو موصول عرفی اپنی صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یا پھر بطویل مصدر ہو کر یہ مفعول بہ
تو کرہ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ جاہل ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے اعلم خالی جگہ کعالم۔ تو یہاں پر اب انا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی مفعول بہ کے مقام میں ہے، یعنی کہ مفرد کی جگہ پر ہے۔ تو بن گیا اعلم انک عالم۔ تو اعلم یہ عالمہ یا علامو سے مضارع کا صیغہ ہے، وعد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اور عالم شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی خبر۔ تو موصول حرفی کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر صلہ، انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطول مفرد ہو کر یہ مفعول بہ، عالم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں جانتا ہوں کہ آپ عالم ہیں۔ آگے جزء نمبر 5 ہے اندی خالی جگہ ہو عالم۔ اب یہاں پر انا پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا اس نے بننا ہے، مبتدا مؤخر، اور مبتدا جو ہے وہ بھی مفرد بنتا ہے، جملہ مبتدا نہیں بنتا، گویا کہ یہ مفرد کی جگہ پر ہوا۔ ترکیب اب اس کی کریں تو عندی یہ مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے ثابتن کے لیے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا مؤخر۔ تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، سا جو ضمیر ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اور عالم اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم۔ تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر، انا موصول حرفی اس کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا، انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطول مفرد ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہوا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ عالم ہے۔ آگے جزء نمبر 6 ہے قام الولد حیث خالی جگہ الوالدہ قائم۔ تو اب یہاں پر حیث آیا، تو حیث کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حیث یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اکثر طور پر، تو گویا کہ یہ مقام جملہ ہوا، اس لیے انا پڑھیں گے۔ تو جملہ بن جائے گا قام الولد حیث ان الوالد قائم۔ اب اس کی ترکیب کریں تو قام یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، الولد مرفوع لفظ اس کا فاعل، حیث مضاف، آگے انا حرف حروف مشبہ بالفعل، الوالدہ منصوب لفظ انا کا اسم، قائم اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، قائم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ مجرور محلاً مضاف الیہ، حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ چونکہ حیث ظروف میں سے ہے تو یہ مفعول فی ہوگا، قام فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ لڑکا وہاں کھڑا ہوا جہاں والد کھڑے تھے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے واللہ خالی جگہ محمدن رسول اللہ۔ تو اب یہاں پر انا پڑھیں گے کیونکہ یہ جواب قسم ہے، وہ بھی جملہ ہوتا ہے۔ تو ترکیب اس کی کریں تو دو جملے یہاں پر بنیں گے، ایک واللہ اور دوسرا آگے ان محمدن رسول اللہ۔ تو واللہ میں واو یہ قسمیہ جارہ ہے، اللہ اس میں جلال شریف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق اقسم فعل مقدر کے، اقسم مضارع کا صیغہ ہے، وعد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، محمدن منصوب لفظاً انا کا اسم، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے جزء نمبر 8 ہے بالغنی خالی جگہ زیدن عالم۔ یہاں پر انا پڑھیں گے کیونکہ اس نے فاعل بننا ہے اور فاعل بھی مفرد ہوتا ہے، تو یعنی یہ مقام مفرد میں ہوا، اس لیے انا پڑھا جائے گا۔ ترکیب کریں تو بالغ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا،
آگے نون وقایا ہے، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم، عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر۔ تو حرف از حروف مشبہ بالفعل یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر یہ دونوں مل کر بطویل مصدر ہو کر کہہ لیں یا بطویل مفرد ہو کر کہہ لیں، یہ فاعل ہوا۔ تو بالغ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زید عالم ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 9 ہے اعلینا خالی جگہ خالدن ناجحن۔ تو یہاں پر انا پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ نائب الفاعل بنے گا اور وہ بھی مفرد ہوتا ہے۔ تو ترکیب کریں تو اعلینا، یہ اعلانا یعلن اعلان، بابی فعل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، خالدن منصوب لفظ اس کا اسم، ناجحن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وزن اس کا فعل راجع بس ہوئے خالد۔ تو اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوئی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ نائب الفاعل۔ تو اعلینا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ اعلان کیا گیا کہ خالد کامیاب ہے۔ آگے جز نمبر 10 ہے ما رأیت الذی خالی جگہ ہو فی المسجد۔ تو یہاں پر انا پڑھیں گے کیونکہ یہ صلہ بننا ہے اور صلہ جملہ ہوتا ہے۔ پورا جملہ ہو جائے گا ما رأیت الذی انہ فی المسجد۔ تو ما یہ نفی کا ہے، ما رأیت یعنی ماضی منفی ہے، صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، الذی اسم موصول، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، سا جو ضمیر ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، فی حرف جار المسجد مجرور جار جو مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ صلہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بہ، ما رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں نے اسے نہیں دیکھا جو مسجد میں ہے۔ آگے جز نمبر 11 ہے الا خالی جگہ زیدن عالم۔ تو اب یہاں پر انا پڑھیں گے، حرف تنبیہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا سبق کے اندر۔ تو جملہ بن جائے گا الا ان زیدن عالم۔ تو الا یہ حرف تنبیہ ہے، بس اسے اتنا کہہ کر چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے۔ آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظ اس کا اسم، اور عالم یہ اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ خبردار زید عالم ہے۔ آگے جو نمبر 12 ہے اعلم خالی جگہ زیدن لشاعر۔ اب یہاں پر انا آئے گا، انا اب نہیں آئے گا، ویسے تو پڑھا تھا کہ عالم یعلم اور اس کے مشتقات کے بعد انا آتا ہے، لیکن سبق کے اندر یہ بیان ہو چکا کہ جب اس کی خبر پر لام آ جائے تو اس وقت انا پڑھا جاتا ہے، بے شک پیچھے عالم یعلم کے مشتقات میں سے ہی کوئی ایک کیوں نہ ہو، تو اس لیے انا آئے گا یہاں پر۔ تو جملہ ہو گیا اعلم ان زیدن لشاعر۔ اب اس کی ترکیب کریں تو اعلم یہ عالم یعلم سے مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل۔ آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم، لام تاکید کا ہے، اسی کو ہی لام میں مزاحلقہ کہتے ہیں، اور شاعر یہ اب مرفوع لفظ انا کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ مفعول بہ ہے، منصوب محلاً مفعول بہ اعلم فعل کے لیے۔ اعلم اگر جاننے کے معنی میں ہو، یعنی یہ جو مادہ ہے اگر جاننے کے معنی میں ہو تو پھر یہ ایک مفعول کو چاہتا ہے، اور اگر یہ یقین کرنے کے معنی میں لیں تو پھر یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو یقین کرنے کے معنی میں لیں تو پھر یہ جو آگے جملہ مفعول بن رہا ہے یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا۔ تو عموماً جاننے کے معنی میں ہی لیا جاتا ہے، تو اس لیے ساتھ وہ پیچھے بھی اس چیز کی وضاحت نہیں کی تھی، تو اس صورت میں ایک ہی مفعول اسے چاہیے۔ تو اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں جانتا ہوں کہ یقیناً زید ضرور شاعر ہے۔
آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں انا اور انا کی غلطی ہو تو اس کی وجہ بیان کرنی ہے۔ تو پہلا جز ہے ان الاحسان یقطع اللسان۔ تو اب یہاں پر غلطی یہ ہے کہ جملے کے شروع میں انا آ گیا، حالانکہ جملے کے شروع میں انا آنا چاہیے، تو درست ہو جائے گا ان الاحسان یقطع اللسان۔ ترکیب آپ اس کی کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے الاحسان منصوب لفظاً انا کا اسم، آگے یقطع تو یہ قطع یقطع سے مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئے احسان، آگے اللسان یہ منصوب لفظاً مفعول بہ ہے، تو یقطع فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ آگے دوسرا جز ہے اکرمن الذی انہ عالم۔ تو یہاں پر غلطی یہ ہے کہ اسم موصول کے بعد انا ہے، حالانکہ اسم موصول کے بعد انا ہونا چاہیے کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے۔ درست ہو جائے گا اکرمن الذی انہ عالم۔ ترکیب کریں تو اکرمنی میں اکرما یہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے نون وقایا ہے، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الذی اسم موصول، آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، سا ضمیر ضمیر منصوب متصل یہ انا کا اسم ہے، عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ صلہ الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میری اس نے عزت کی جو عالم ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے سرنی ان زیدا معلم۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ انا کی جگہ پر انا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے فاعل بننا ہے اور فاعل وہ مفرد کی جگہ پر ہوتا ہے، تو درست ہو جائے گا سرنی ان زیدا معلم۔ اب اس کی ترکیب کریں تو سرا یہ شروع سے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، آگے نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ منصوب متصل مفعول بہ، اس کے بعد انا موصول حرفی، آگے زیدن اس کا اسم اور معلم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے علامہ یعلم تعلیم فهو معلم، تو صیغہ بعد ذکر کا، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئے زید، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ ہوا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مجھے زید کے علم نے خوش کیا۔ آگے جملہ ہے قال ان الصدق ینجی۔ تو اب یہاں پر قول کے بعد انا آ گیا تو یہ غلطی ہے، انا ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا قال ان الصدق ینجی کیونکہ مقولہ جملہ ہوتا ہے۔ ترکیب کریں تو قال یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بسوئے غائب، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الصدق منصوب لفظاً انا کا اسم، اور ینجی یہ انجا ینجی انجا یعنی باب فعال سے مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بسوئے اسم انا، تو ینجی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ مقولہ ہے، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ اس نے کہا کہ سچ نجات دیتا ہے۔ آگے جملہ ہے علمت ان الغیبۃ حرام۔ تو یہاں پر غلطی یہ ہے کہ علمت کے بعد انا آ گیا ہے، حالانکہ خبر پر لام بھی نہیں ہے، تو جب ایسی صورت ہو تو پھر انا نہیں ہونا چاہیے تھا، انا ہونا چاہیے تھا، تو یہی غلطی ہے، درست ہو جائے گا علمت ان الغیبۃ حرام۔ اب اس کی ترکیب کریں تو علمت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، الغیبۃ منصوب لفظاً اس کا اسم، اور حرام مرفوع لفظاً خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یہ مفعول بہ، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں نے جانا کہ غیبت حرام ہے۔ آگے ہے
واللہ ان یوم الدین لواقع۔ اب یہاں پر جواب قسم کے شروع میں انا آ گیا تو یہ غلطی ہے، حالانکہ جواب قسم الگ سے جملہ ہوتا ہے تو انا ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا واللہ ان یوم الدین لواقع۔ ترکیب کریں تو واو جارہ قسمیہ، اللہ اس میں جلال شریف مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق اقسم فعل مقدر کے، اقسم فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، یوم الدین مضاف مضاف الیہ مل کر یہ انا کا اسم ہے، لام یہ تاکید کا ہے، واقع یہ اب خبر بنے گا، اس میں فاعل کیسے گیا ہے تو اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اللہ کی قسم قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا۔ آگے جز نمبر 7 ہے عجبت من ان زیدن شاعر، تو اب یہاں پر حرف جر کے بعد انا آ گیا، حالانکہ حرف جر کے بعد انا آتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا سب کے اندر، درست ہو جائے گا عجبت من ان زیدن شاعر۔ ترکیب کریں تو عجبت یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، من حرف جار، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، زیدن منصوب لفظ اس کا اسم اور شاعر مرفوع لفظ خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ ہوا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ من جار کا مجرور، تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو عجبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں زید کے شاعر ہونے سے حیران ہوا۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس میں پہلا جملہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو اب اس کی ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ منصوب لفظ اسم جلال شریف یہ اس کا اسم ہے، غفور یہ انا کی خبر اول اور رحیم یہ خبر ثانی ہے، لیکن یہ دونوں صیغہ صفات ہیں، یعنی غفور جو ہے یہ بھی صیغہ صفت ہے، اس کے اندر سے ضمیر نکلے گی وہ ضمیر لوٹے گی اسم جلال کی طرف، پھر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر اول، اور رحیم بھی اسی طرح شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ثانی، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے جملہ ہے یقول انہا باقاراتن، تو اس میں یقول یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر واضمیر اس کا فاعل راجع بس غائب۔ آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سا جو حاضمیر ہے یہ منصوب متصل اس کا اسم ہے، باقاراتن یہ مرفوع لفظاً انا کا یہ خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ مقولہ، یقول فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ۔ ترجمہ وہ کہتا ہے بے شک وہ گائے ہے۔ آگے جملہ ہے ما جاء الذی انہ ذہب، تو اس میں ما جاء یہ ماضی منفی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الذی اس میں موصول، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سا جو حاضمیر منصوب متصل یہ انا کا اسم، اور ذہب یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر واضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں انا، تو ذہب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ مرفوع محلا انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، ما جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ ترجمہ نہیں آیا وہ شخص جو گیا۔ آگے جملہ ہے اعلم انہ لعالم، تو اعلم یہ عالم یا عالم سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سا جو ضمیر حاضمیر یہ منصوب متصل اس کا اسم، اور لام یہ تاکید کا لام مزاحلقہ، عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ مفعول بہ، عالم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں جانتا ہوں یقیناً ضرور وہ عالم ہے۔ آگے واللہ انک جواد، تو اس میں واو دو جملے ہوں گے، تو پہلا واللہ ہے، واو جارہ قسمیہ، اللہ اس میں جلال شریف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق اقسم فعل مقدر کے، اقسم فعل انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور سا جو کاف ضمیر ہے منصوب متصل یہ اس کا اسم ہے،
اور جواد یہ مرفوع لفظاً انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اللہ کی قسم بے شک تو سخی ہے۔ آگے جملہ ہے الا ان زیدن شاعر، تو الا حرف تنبیہ، اس کے بعد انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظ انا کا اسم، عالم اسم فاعل کا صیغہ، واحد مذکر کا، اس کے اندر وزن اس کا فاعل آ جائے وسوء زید، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ خبردار بے شک زید عالم ہے۔ آگے جملہ ہے جلست حیث ان العالم جالس، تو اس میں جلست یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، حیث مضاف، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، آگے العالم منصوب لفظاً انا کا اسم، جالس شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مجرور محلاً مضاف الیہ، حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، جلست فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں وہاں بیٹھا جہاں عالم بیٹھے تھے۔ آگے جملہ ہے بالغنی ان زیدن عالم، تو اس کی ترکیب ہو چکی ہے تمرین کے اندر۔ اس کے بعد آگے اعلنا ان خالدا ناجح، تو اس کی بھی ترکیب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے کرہت انہ جاہل، اس کی بھی ہو چکی ہے۔ آگے عندی انہ عالم، اس کی بھی ترکیب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے عجبت من طول انک قائم، تو اس کی ترکیب نہیں ہوئی، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو عجبت یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، آگے من حرف جار، طولی مضاف، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اور قائم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ موصول حرفی کا صلہ ہوا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بعد ویل مفرد ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا، طولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ من جار کا مجرور ہوا، جار مجرور ظرف لو، تو عجبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں تیرے طویل کھڑا ہونے سے حیران ہوا۔ آگے جملہ ہے اشہد ان بکرا عالم، تو اس میں اشہد یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، آگے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، بکرا منصوب لفظاً اس کا اسم، اور عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ ہوا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ اب بطویل مفرد ہو کر یہ مفعول بہ ہے، تو اشہد فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک بکر عالم ہے۔ آگے جملہ ہے اکرمتہ لأنہ عالم، تو اس میں اکرمت یہ بابی فاعل سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، سا جو ضمیر ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بہ اور یہ لوٹے غائب کی طرف۔ اس کے بعد آگے لام یہ جارہ ہے تعلیلیہ، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ہا ضمیر ساتھ جو ہے یہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر ہے، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ ہوا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بعد ویل مفرد ہو کر یہ لام جار کا مجرور ہوا، جار مجرور ظرف فعل لاگو، تو اکرمت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاگو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔